ایک زمانے کی بات ہے، نورنگپور نامی ایک گاؤں میں احمد نام کا ایک شخص اپنی بیوی عائشہ اور اپنے بیٹے حمزہ کے ساتھ رہتا تھا۔ احمد کی کریانے کی دکان پورے گاؤں کی سب سے بڑی دکان تھی۔ اس کی دکان بہت اچھی چلتی تھی کیونکہ وہاں ہر چیز بہترین معیار کی ملتی تھی۔ دکان سے احمد کی اچھی خاصی آمدنی ہوتی تھی۔ اس کا گھر بھی پورے گاؤں کا سب سے بڑا اور خوبصورت گھر تھا اور اس کے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ لیکن احمد کی ایک عادت ایسی تھی جس کی وجہ سے پورا گاؤں اس سے ناراض رہتا تھا۔ وہ اپنی دکان سے کبھی بھی کسی کو نہ تو ادھار پر کوئی چیز دیتا تھا اور نہ ہی مفت میں کچھ دیتا تھا، چاہے سامنے والا شخص کتنا ہی مجبور کیوں نہ ہو۔ اگر اس کے پاس پیسے نہ ہوتے تو احمد اسے ایک دانہ بھی نہ دیتا۔ ایک دن احمد کی دکان پر اس کا پڑوسی کریم آیا اور اس نے کچھ سامان ادھار مانگا۔ احمد بھائی، گھر کا سارا راشن ختم ہو گیا ہے۔ میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں۔ جیسے ہی 4-5 دن بعد تنخواہ ملے گی، میں آپ کے سارے پیسے واپس کر دوں گا۔ براہ کرم مجھے آج کچھ سامان ادھار دے دیں۔ دیکھو بھائی، میری دکان پر ہر چیز بہترین معیار کی ملتی ہے، لیکن میں نے اپنی زندگی کا ایک اصول بنایا ہوا ہے کہ میں کبھی کسی کو ادھار نہیں دیتا۔ بھائی، میں تمہارا پڑوسی ہوں۔ کیا تم مجھے بھی ادھار نہیں دو گے؟ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں 2-4 دن میں تمہارے سارے پیسے واپس کر دوں گا۔ مجھے معاف کرنا بھائی، ادھار دینا میرے اصولوں کے خلاف ہے۔ جب تمہارے پاس پیسے آ جائیں تو آ کر آرام سے سامان لے جانا۔ احمد کی اس عادت سے پورا گاؤں پریشان تھا۔ سب جانتے تھے کہ اگر کسی کے پاس پیسے نہ ہوں تو احمد کسی بھی حالت میں اس کی مدد نہیں کرے گا۔ ایک دن گاؤں کے ایک بزرگ احمد کے پاس آئے اور محبت سے اسے سمجھانے لگے۔ بیٹا احمد، اللہ نے تمہیں بہت کچھ دیا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کیا کرو۔ اگر تم بڑا صدقہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی دکان پر آنے والے مجبور لوگوں کو ادھار دے کر ان کی مدد کر دیا کرو۔ ان غریبوں کی دعائیں تمہارے کام آئیں گی۔ احمد خاموشی سے ان کی بات سنتا رہا، مگر اس نے اپنے اصول بدلنے سے صاف انکار کر دیا۔ پورا گاؤں اس کی اس عادت سے واقف تھا۔ اسی گاؤں کے دوسرے کنارے پر ایک بڑی سی خیراتی لنگر گاہ تھی۔ وہاں ہر روز بے شمار بھوکے لوگ آتے تھے اور انہیں پیٹ بھر کر مفت کھانا کھلایا جاتا تھا۔ چاہے کوئی گاؤں کا رہنے والا ہو یا باہر سے آنے والا مسافر، اگر وہ بھوکا ہوتا تو اسے وہاں سے کھانا ضرور ملتا۔ اس لنگر گاہ میں 4 باورچی رکھے گئے تھے جو روزانہ کھانا تیار کرتے تھے۔ اس کا انتظام سلیم نامی شخص کے ہاتھ میں تھا۔ ہر روز بے شمار غریب، مسافر اور ضرورت مند وہاں آتے، پیٹ بھر کر کھانا کھاتے اور جاتے وقت دل سے دعائیں دیتے۔ ادھر احمد کا بیٹا حمزہ گاؤں کے اسکول میں 10ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ احمد نے اپنے گھر والوں کو کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی، لیکن اس کی بیوی عائشہ اور بیٹا حمزہ ایک بات پر ہمیشہ اس سے ناراض رہتے تھے کہ اتنا مالدار ہونے کے باوجود وہ کبھی کسی قسم کا صدقہ یا خیرات نہیں کرتا تھا۔ ایک دن حمزہ اپنی والدہ سے بولا، امی، اللہ نے ابو کو اتنا زیادہ مال دیا ہے، انہیں چاہیے کہ کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کریں۔ پورے گاؤں میں لوگ ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ہاں بیٹا، میں نے بھی انہیں کئی مرتبہ سمجھایا ہے، لیکن وہ میری ایک بات بھی نہیں سنتے۔ دیکھو نا، گاؤں کے دوسرے کنارے والی لنگر گاہ کتنے لوگوں کا پیٹ بھر رہی ہے۔ اگر تمہارے ابو اتنا نہ بھی کر سکیں تو کم از کم تھوڑا بہت ہی صحیح اللہ کی راہ میں خرچ تو کریں۔ اس سے لوگوں کی دعائیں بھی ملتی ہیں اور انسان کا نام بھی بنتا ہے۔ اتنے میں احمد وہاں آ گیا اور اس نے ان دونوں کی ساری باتیں سن لیں۔ وہ سخت لہجے میں بولا،
मुझे नसीहत करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मुझे क्या करना है। मैंने तुम लोगों को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, और मुझे दिखावे वाला सिदका व खैरात हरगिज़ पसंद नहीं। अहमद की ये बात सुनकर आयशा और हमजा खामोश हो गए। वो समझ गए कि अहमद को समझाना बेफायदा है। इसी तरह दिन गुजरते रहे। गांव की लंगर गाह पहले की तरह बेहतरीन अंदाज में चलती रही। हर रोज बेशुमार भूखे लोग वहां खाना खाते और दुआएं देकर वापस चले जाते। दूसरी तरफ अहमद के रवैये में जरा भी तब्दीली नहीं आई। उसे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि गांव वाले उसके बारे में क्या कहते हैं। लोग अक्सर उसके बारे में तरह तरह की बातें करते। ये आदमी बहुत कंजूस है। इसके दिल में किसी के लिए रहम नहीं है। ये कभी किसी की मदद नहीं करता। अगर खुदा न करे कभी उस पर कोई मुसीबत आ गई तो उसे किसी गरीब की दुआ भी नसीब नहीं होगी। एक दिन अचानक सलीम की तबीयत खराब हो गई और वो अपनी दुकान पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। दुकान पर मौजूद गाहक फौरन उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने मायना करने के बाद बताया कि उसे फालिज का हमला हुआ है। अब सलीम न बोल सकता था और न ही चल फिर सकता था। गांव में सलीम के बीमार होने की खबर आग की तरह फैल गई। सब लोग उसके बारे में बातें करने लगे। कुछ लोग कहते, अगर उसने कभी कोई नेकी या खैरात की होती तो आज किसी की दुआ उसके काम आती। उसने तो कभी किसी की मदद ही नहीं की। 1 रुपए की चीज भी किसी को मुफ्त नहीं दी। अब तो अल्लाह ही उसका मालिक है। बेटा, तुम्हारे अबू तो अब बस्तर पर पड़ गए हैं। उनका दुकान पर जाना अब मुमकिन नहीं। अब तुम्हें ही दुकान संभालनी होगी, वरना हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। जी अम्मी, मैं भी यही सोच रहा था। अब मुझे ही दुकान पर जाना पड़ेगा, वरना सारा सामान खराब हो जाएगा। फिर घर के अखराजात भी हैं और अबू के इलाज के लिए भी तो पैसों की जरूरत है। मैं कल से दुकान पर जाकर सब कुछ संभाल लेता हूँ। अहमद के बीमार होने के चंद दिन बाद अचानक गांव का लंगर खाना बंद हो गया। ये देखकर गांव के सब लोग बहुत हैरान हुए। इधर हमजा अपने वालिद की दुकान पर काम करने लगा और उसने पूरी दुकान दोबारा संभाल ली। हमजा पढ़ा लिखा था, इसलिए उसने तमाम बही खाते और हिसाब किताब बहुत आसानी से समझ लिए। दुकान पर एक पुराना वफादार मुलाजिम भी था, जो कई सालों से उसके वालिद के साथ काम कर रहा था। एक दिन हमजा पुराने हिसाब की रजिस्टर देख रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक सफ़हे पर पड़ी, जिस पर सलीम का नाम लिखा हुआ था और उसके नीचे हर महीने भेजी जाने वाली एक बड़ी रकम दर्ज थी। हमजा हैरत से सोचने लगा, आखिर लंगर खाने वाले सलीम का अबू के साथ क्या ताल्लुक है? बहुत देर सोचने के बावजूद भी उसे कुछ समझ न आया। आखिरकार उसने उस पुराने वफादार मुलाजिम को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, चचा, क्या आप जानते हैं कि अबू हर महीने सलीम को इतने सारे पैसे क्यों भेजा करते थे? ये सुनते ही मुलाजिम खामोशी से सिर झुकाकर खड़ा हो गया और कुछ न बोला। जब हमजा ने दोबारा इसरार किया तो उसने आहिस्ता से कहा, हाँ बेटा, मैं तुम्हारे वालिद के साथ कई सालों से काम कर रहा हूं। वो बहुत अच्छे इंसान हैं। वो अपने तमाम मुलाजिमों को अच्छी खासी तनख्वाह देते थे और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद भी करते थे, लेकिन वो कभी नहीं चाहते थे कि उनकी मदद का लोगों को पता चले। तुम्हें जानकर बहुत हैरानी होगी कि उस लंगर खाने में जितने भी गरीब लोग खाना खाते थे, उसका पूरा खर्च तुम्हारे अबू ही उठाते थे। गांव वाले न जाने उनके बारे में कितनी बड़ी बड़ी बातें करते रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी ये हकीकत किसी के सामने जाहिर नहीं होने दी। अगले ही दिन वो सलीम के पास गया और उसे अपने पास बैठाकर बोला, भाई सलीम, अब मुझे हकीकत मालूम हो चुकी है।
میرے والد ہی اس خیراتی لنگرگاہ کا پورا خرچ برداشت کرتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی کسی کو اس بات کا احساس تک نہیں ہونے دیا۔ ان کا نام کہیں بھی نہیں لکھا گیا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ نیکی صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ اس وقت ابو بہت بیمار ہیں اور کچھ بول بھی نہیں سکتے، لیکن ان کا یہ نیک کام ہرگز بند نہیں ہونا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج ہی سے پہلے کی طرح اس لنگرگاہ میں دوبارہ غریبوں اور ضرورت مندوں کے لیے کھانا بننا شروع ہو جائے۔ آج کے بعد ہر مہینے پہلے کی طرح میں آپ کو تمام رقم بھیج دیا کروں گا، لیکن ایک بات کا خاص خیال رہے، جیسا طریقہ میرے والد نے اختیار کیا تھا ویسا ہی رہے گا۔ کسی کو بھی یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ اس لنگرگاہ کا خرچ کون اٹھا رہا ہے۔ بیٹا، تمہارے والد نے بھی مجھے یہی ہدایت دی تھی کہ کبھی کسی کے سامنے ان کا نام نہ لیا جائے، اسی لیے آج تک پورے گاؤں میں کسی کو اس حقیقت کا علم نہیں ہو سکا۔ آپ بے فکر رہیں، آئندہ بھی کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی تمہارے والد کو جلد مکمل شفا عطا فرمائے۔ ایسے نیک اور مخلص لوگ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں۔ اسی دن سے خیراتی لنگر گاہ دوبارہ کھول دی گئی۔ پہلے کی طرح چولہے جلنے لگے، دیگیں چڑھنے لگیں اور غریبوں کے لیے کھانا تیار ہونے لگا۔ پہلے کی طرح روزانہ غریب، مسافر اور ضرورت مند وہاں آتے، پیٹ بھر کر کھانا کھاتے اور دل سے دعائیں دے کر واپس چلے جاتے۔ ادھر چند ہی دنوں میں احمد کی طبیعت میں بھی حیرت انگیز بہتری آنے لگی۔ ڈاکٹر روزانہ اس کا معائنہ کرتے اور اس کی صحت میں تیزی سے ہونے والی بہتری دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ کچھ دن بعد ڈاکٹر نے حمزہ سے کہا، یہ واقعی ایک معجزے سے کم نہیں۔ فالج کے مریض اتنی جلدی صحت یاب نہیں ہوتے، لیکن تمہارے والد کی حالت جس رفتار سے بہتر ہو رہی ہے، یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ حمزہ یہ سن کر خاموش مسکرا دیا۔ وہ دل ہی دل میں سمجھ چکا تھا کہ انسان کی نیکیاں کبھی ضائع نہیں جاتے۔ کچھ ہی عرصے بعد احمد مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا۔ اب اس راز سے صرف 3 لوگ ہی واقف تھے: احمد، اس کا بیٹا حمزہ اور سلیم۔ ان تینوں کے علاوہ پورے گاؤں میں کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ خیراتی لنگر گاہ کا اصل خرچ کون برداشت کرتا ہے۔ دوسری طرف لنگر گاہ پہلے کی طرح خاموشی سے چلتی رہی۔ روزانہ سینکڑوں غریبوں کا پیٹ بھرتا رہا، مسافر کھانا کھاتے رہے اور دعائیں دیتے رہے، مگر کسی کو بھی اس نیک انسان کا نام معلوم نہ ہو سکا جو برسوں سے یہ خدمت انجام دے رہا تھا۔